أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. سورۃ الانفال آیت نمبر 71، 70 اور 71۔ سورۃ الانفال کی یہ آخری آیات ہیں۔ ابتدا سے جب سے سورۃ الانفال شروع ہوئی ہے، ہم نے اس سورہ کے اندر دیکھا کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر سے متعلق احکامات اور اس جنگ میں جو واقعات پیش آئے تھے، کس طرح سے مشرکین مکہ اور مسلمان بدر کے مقام پر آپس میں مقابلے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہمت نہ ہارنے پر اور ایمانی قوت کا مظاہرہ کرنے، اللہ پر اعتماد کرنے، توکل کرنے پر اس جنگ میں ابھارتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں اخیر میں جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمان بدر کے مقام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو جاتے ہوئے ان کے پاس 70 قیدی بھی تھے۔ ان 70 قیدیوں کا تذکرہ بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تھے قیدیوں کے بارے میں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیا یہ مشرکین مکہ جو قید ہو کر آئے ہیں انہیں قتل کیا جانا چاہیے یا فدیہ لے کر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہ ہمارے ہی رشتہ دار، ہمارے ہی قبیلے اور خاندان کے، کسی کا کوئی چچا ہے، کسی کا کوئی بھتیجا ہے، یہ سب کے قریبی لوگ ہیں، غلط راستے پر جا چکے ہیں، تو انہیں موقع مل جائے گا، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی ہے، اور یہ مسلسل ابھی بھی مکہ مکرمہ میں جنگ کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں، یہ مدینہ منورہ کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی تیاری میں رہتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو، جو جنگی لوگ ہیں، انہیں اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ اسی حالت پہ رہنے والے ہیں، یہ وہاں جانے کے بعد پھر سے نئے سرے سے مکہ اہل مدینہ کے خلاف پھر ایک نئی طاقت بنائیں گے اور مدینہ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ان کے افرادی قوت کو کمزور کیا جائے، مالی طاقت تو ان کے پاس بہت ہے، ان سے اگر یہ فدیہ لے لیا گیا تو ان کے مال پر کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے، البتہ ان کے پاس افراد بہت ہیں، اگر
ان افراد کو قتل کر دیا گیا تو افرادی طاقت کمزور ہو جائے گی، جس سے پھر کبھی وہ مدینہ کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اسلام اور مسلمان محفوظ ہوں گے۔ دونوں کی اپنی رائے تھی اور دونوں جگہ پر درست تھے، دونوں اپنی جگہ پر ایک صحیح رائے پیش کر رہے تھے۔ اب اس میں اختیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب کون سی رائے کو قبول کریں، حالات کے حساب سے کون سی رائے انہیں مناسب لگتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نرم دل والے تھے، نرم طبیعت والے تھے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قبول کر لیا، اور یہ طے کیا گیا کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان تمام قیدیوں سے فدیہ لیں اور ان کو معاف کر دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اب اگر کوئی فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ ان قیدیوں میں سے ہر ایک آدمی جو فدیہ نہیں دے سکتا ہے وہ مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو عربی لکھنا اور پڑھنا سکھائے۔ صرف زبان سکھانا ہے ان کو کہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے اور وہ زبان کیسے لکھی جاتی ہے، صرف لکھنا اور پڑھنا سکھائے، کیونکہ وہ کافر ہیں۔ کافر تو بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، تربیت تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے، دین عبادات کا طریقہ وہ سب تو یہاں ہوگا، ان کا کام ہوگا صرف زبان سکھانا۔ یہ زبان عربی زبان کہ عربی زبان پڑھی کیسے جاتی ہے اور لکھی کیسے جاتی ہے، تو پڑھنا اور وہ لکھنا سکھائیں۔ اس طرح سے انہوں نے اگر 10 بچوں کو سکھا دیا تو پھر یہی ان کا فدیہ ہو جائے گا اور انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں نازل فرمائی جو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پڑھی تھی۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس رائے کو یہاں پر بہتر بتایا کہ وہ رائے قبول کی جانی چاہیے تھی کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان تمام کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن تم لوگوں نے یہ فدیے والا راستہ اپنایا ہے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رائے تھی، آپ کا وہ اختیار تھا، اور حاکم کو اس کا اختیار ہوتا ہے، حاکم کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی درست قرار دیا کہ بہتر تو یہ تھا کہ پہلے اسے قبول کیا جاتا، لیکن وہ قبول نہیں کیا گیا، ایک دوسری رائے قبول کر لی گئی ہے، اس کے مطابق فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات یہاں پر درست ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ آپ فدیہ لینے کے بجائے اپنا فیصلہ واپس کیجیے اور تمام قیدیوں کو قتل کر دیں، فیصلہ بدلنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اگر آپ کا یہ فیصلہ درست نہ ہوتا اس وقت کے حساب سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ تبدیل کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ جب بھی زندگی میں کبھی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فیصلے کی ضرورت پڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فیصلے کے حساب سے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمایا کرتے ہیں، اور نبی کا فیصلہ کیونکہ یہ ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے، یہ آئیڈیل بن جاتا ہے، پھر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے بعد میں کہ نبی نے ایسا فیصلہ کیا تھا لیکن وہ مناسب نہیں، ہم ایسا فیصلہ کریں گے۔ پھر دنیا میں کوئی بھی انسان نبی کی رائے کو، نبی کے فیصلے کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیصلے کو ثابت رکھا، مطلب یہ ہوا کہ نبی کا فیصلہ اب یہاں پر برحق ہے اور اس فیصلے کو اب قبول کر لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اب یہاں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تمہیں جو حلال اور پاکیزہ مال غنیمت ملی ہے
وہ کھاؤ۔ مال غنیمت میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ کھاؤ۔ مال غنیمت کہتے ہیں ایسے مال کو جو کفار سے جنگ کے دوران مال حاصل ہو۔ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، مسلمان اور کفار۔ اب یہاں دونوں کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، سواریاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جنگ کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی جمع کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ضروریات ہوتی ہیں وہ سب ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، کفار مغلوب ہو جائیں گے، یہ کافر اپنی جان بچانے کے لیے سارا سامان چھوڑ کر بھاگیں گے، تو اس میں ہتھیار بھی چھوڑ کر بھاگیں گے، ان کا جو اپنا ذاتی سامان ہے جو ضروریات کے لیے انہوں نے جمع کیا تھا وہ بھی، سواریاں بھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ جتنا بھی جنگ کے میدان میں سامان یہ حاصل ہوگا، بعد میں اسے مسلمان جمع کریں گے، یہ سارا مال مسلمان جمع کریں گے، اور پھر یہ جمع کردہ مال ان فوجیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم فوجی جو تھے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ جنگ کے میدان میں جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تم نے جو حلال اور پاکیزہ مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ۔ اب یعنی اس کا تم استعمال کر سکتے ہو، کھانے کی چیز ہے تو کھانا ہے، ہر چیز تو کھانی نہیں ہوتی ہے، سواری ہے، ہتھیار ہے، تو استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر نبی سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کی شریعت میں مال غنیمت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کفار کی طرف سے جو مال حاصل ہوتا ہے جنگ کے میدان میں، اسے مسلمان استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ کھانے کی چیز کھانے کی اجازت، نہ سواری، نہ اور کوئی دوسری چیز، کسی بھی چیز کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ مال غنیمت کا استعمال کرنا حرام تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ مالی غنیمت جمع کرنے کے بعد مال کی تقسیم میں ہو سکتا ہے کچھ کوتاہی ہو جائے ایک دوسرے سے، تو یہاں اللہ سے تمہیں ڈرنا ہے، کیونکہ مال یہ فتنہ ہوتا ہے، مال فتنہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہاں مال کو جمع کرنے میں بھی اور مال کی تقسیم میں بھی باقاعدہ اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں خیانت کر دے۔ اور اگر کبھی کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان قیدیوں کے بارے میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، اب قیدی بنا کر یہاں لائے گئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے، آپ کے ماتحت جو قیدی آپ ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر جانے گا تو یؤتکم خیرا، تو وہ تمہیں خیر عطا کرے گا۔ ابھی تمہیں اگر احساس ہو رہا ہوگا کہ اتنے سال سے تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے، مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے، شرک اور کفر پر باقی رہے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تمہیں کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے تمہیں کچھ فائدہ ملا ہوگا؟ تم نے کیا کیا ابھی تک سوائے اپنی زندگی برباد کرنے کے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکانے کے، ظلم کرنے کے، اور کیا کیا؟ اس کے علاوہ کچھ تو حاصل نہیں ہوا، اور ابھی تم یہاں قیدی بنا کر لائے گئے ہو، تمہارے جو ساتھی
جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے وہ ساتھی تمہارے لیے کیا کریں گے؟ وہ تو چلے گئے مکہ مکرمہ، ان کے پاس تو اب یہاں آ کر تمہیں چھڑانے کی ہمت بھی نہیں ہے وہ ادھر ہے، تم یہاں ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم سب کو قتل کر دیا جائے کیونکہ تم مجرم ہو؟ لیکن اگر ابھی بھی اگر تم اپنے آپ کو بدل دیتے ہو، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاتے ہو، یہ شرک اور یہ کفر سے توبہ کر لیتے ہو، ابھی تو ایک معمولی فدیہ ہے جو فدیہ لے کر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، فدیہ لے کر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ پھر تم آؤ گے پکڑے جاؤ گے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائیں گے، پھر آؤ گے پھر جرم کرو گے مسلمانوں پر حملہ کرو گے پھر پکڑے جائیں گے اور چھوڑ دیے جائیں گے۔ یعنی یہ ایسے ہونے والا نہیں ہے، بار بار ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کبھی تم نے ادھر دیکھا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ابھی موقع ملا ہے، ابھی زندگی تمہاری باقی رہ رہی ہے، اس فدیے کے بدلے میں تمہیں چھوڑ دیا جا رہا ہے، لیکن دوبارہ پھر اس طرح سے آؤ گے پھر ہم پیسہ دے دیں گے چھوٹ جائیں گے، تو جیسے دنیا کے اندر مجرمین کا ہوتا ہے، مجرمین کو پتا ہوتا ہے کچھ بھی کرو بعد میں کیا ہے، وہاں پکڑے جائیں گے تھوڑا پیسہ دے دو نکل جائیں گے۔ تو جرائم پیشہ افراد کے اندر ہمت ہوتی ہے، ان کے اندر ڈر نہیں ہوتا قانون کا، جرم کرنے پر ہمت آ جاتی ہے، قانون سے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پتا ہے کہ بس میں جو چاہے کر لوں، پکڑے جاؤں گا یا میں خود ہی جا کے سرنڈر کر دوں گا اور پھر وہ لوگ مجھ سے کچھ پیسہ مانگیں گے، میں پیسہ دے دوں گا باہر نکل جاؤں گا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ تم ابھی پیسہ دے کر چھوٹ جاؤ گے تو بعد میں پھر تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو۔ آئندہ یہ خیال نہیں کرنا۔ اب یہ بدر کے مقام پر تم تو آ گئے تھے، جو قتل کیے گئے تم کو تو پتا ہے کون کون کا کس کا قتل ہوا ہے، تمہارا بھی قتل ہو چکا ہوتا، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا تھا یہاں قتل کرنے پر، لیکن ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں موقع دیا جانا چاہیے۔ جنگ کے میدان میں تو وہاں قتل کرنا ضروری تھا، کیونکہ انہیں قتل نہیں کیا جاتا تو وہ ہمیں قتل کرتے، جب ہماری موت پر آئے گی تو ہم تمہیں قتل کریں گے، لیکن یہاں تم مکمل طور پر بندھے ہوئے ہو، تم ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہو، اتنا ہے کہ ہم تم پر رحم کر سکتے ہیں، ہم تم پر رحم کر سکتے ہیں، تم پر رحم کر رہے ہیں، لہذا قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، یہ جو ہم لے رہے ہیں اگر تمہارے دلوں میں بہتری ہے خیر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے سے زیادہ تمہیں دولت دے گا، یعنی اس میں بھی برکت دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اتنا فدیہ دے دیا ہم نے اتنا ہمارا نقصان ہوا، اگر تمہارا دل اچھا ہے تم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہو تو مستقبل میں اس سے بہتر روزی، اس سے زیادہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قیدی بنا کر بھیجے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے یہ میرے چچا ہیں اور ان سے فدیہ ضرور لینا، یہ نہ سمجھنا کہ میرے چچا ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ کے جو داماد تھے، داماد کے لیے تو آپ نے الگ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی تھی کہ جب ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہار بھیجا تھا تو وہ ہار دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے تھے کہ فدیے میں انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار بھیج دیا، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح پر تحفے میں دیا ہوا تھا، تو آپ نے ان کے لیے اجازت مانگی، صحابہ نے اجازت دے دی۔ لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کے چچا تھے، ابھی تک کفر پر تھے اور مالدار بھی تھے، یہ مالدار بھی تھے، نبی نے صحابہ سے کہا کہ ان کے پاس سے فدیہ لو، ان کے پاس ہے، انہیں معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔ جب ان سے فدیے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی نے کہا اے عباس چچا، تم نے جو اپنی بیوی ام الفضل یعنی ہماری چچی ام الفضل کے پاس جو مال رکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر کہ میں بدر کے مقام پر جنگ کے لیے جا رہا ہوں، یہ مال رکھنا
یہ تمہاری زندگی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ تمہاری زندگی میں کام آئے گا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، کہا وہ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ تمہیں کیسے معلوم؟ کیونکہ بدر کی طرف نکلنے سے پہلے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کچھ مال دے کر رکھا تھا، جیسے چھپا کر رکھیے، اگر میرا کچھ ہو گیا، میں تو جنگ کے میدان میں جا رہا ہوں، اگر کچھ ہو گیا تو زندگی میں یہ مال تمہارے کام آئے گا۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی ام الفضل، ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انہیں اس مال کے بارے میں خبر دی۔ وہ تعجب ہو گئے اور کہنے لگے، محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ہم دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، مگر آپ نے یہ بتا دیا، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ اسی جگہ پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ فدیہ تو لیکن لیا گیا، ان سے ان کا اپنا فدیہ لیا گیا، اسی طرح سے ان کے جو بھتیجے تھے، 2 بھتیجے بھی وہاں پر موجود تھے، نبی نے کہا ان کا بھی فدیہ دو، ان کا بھی فدیہ دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو تم نے دیا ہے قید ہونے کے بدلے میں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہم آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کا اس میں نقصان ہوگا۔ یہ دینے کے بعد اگر آپ اپنی زندگی میں سدھار لاتے ہو، اپنے آپ میں تبدیل لاتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر، اس سے زیادہ مال آپ کو عطا کرے گا۔ مطلب یہ دینے پر بھی آپ کو رسوائی نہ ہو، شرمندگی نہ ہو کہ میں جرمانہ دے رہا ہوں، یہ پنشمنٹ ہے، یہ فنا ہے، یہ سزا ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے پاس جا رہا ہے، بعد میں جب میں اسلام قبول کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ دولت دے گا۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ میں نے جو بدر کے موقع پر فدیہ دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تمہارے اندر اگر تبدیلی آ گئی، تم اگر اچھی نیت والے ہو، تو ایسی صورت میں جتنا فدیہ تم نے دیا اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ دے گا۔ آج اللہ نے مجھے اس سے بہت زیادہ دے دیا۔ انہوں نے اس چیز کو یاد بھی کیا تھا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ان قیدیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم نے جو ابھی تک کام کیے ہیں، جو خطائیں ہوئی ہیں تم سے، وہ سب معاف کر دے گا، اور تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش بھی ہوگی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی آپ کے پاس تھے، ان قیدیوں کی عزت بھی کر رہے ہیں، انہیں باقاعدہ تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ قیدی ضرور ہیں۔ قیدیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو ذلیل کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، مارا جائے، اور موت تک کے ان کو برباد کر دیا جائے۔ یہ بھی انسان ہے۔ اگر قید میں آنے کے بعد جب وہ مجبور ہو جائیں، اس وقت بھی اگر ان کو احساس دلا دیا جائے کہ تم نے کیا غلطی کی ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے ان قیدیوں کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو، شرمندہ ہو جائیں، انہیں لگے کہ اتنا گناہ کرنے کے بعد آخر تو میں قیدی بنا لیا گیا، اب کیا ہے، اب میں ان کے رحم و کرم پر ہوں، میرے لیے میرے پیچھے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے، میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، انہی کے ساتھ رہ کر میں سارے غلط کام کیا کرتا تھا، آج کوئی مددگار نہیں ہے، آج ان کے رحم و کرم پر ہوں، تو مجھے کیوں ایسا کام کرنا چاہیے پھر کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی ذلت اور رسوائی ہو۔ تو وہاں انسان توبہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے حفص بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی ولا تفسد فیما بقی فتؤخذ فیما قد مضی۔ جو زندگی آگے کی باقی ہے، اب تو جو ہو گیا ہو گیا، اب آگے کی جو زندگی باقی ہے، یہ زندگی کو اچھا بنا لو، تو پھر پچھلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَلَا تُفْسِدْ فِي مَا بَقِيَ فَتُؤْخَذْ فِي مَا قَدْ مَضَى، آگے کی زندگی کو خراب مت کرو،
ورنہ اس کا حساب تو ہوگا ہی، پچھلے تمام گناہوں کا بھی حساب ہوگا۔ یہاں وہی پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی اس آیت پر، اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔